لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کے ساتھ دروشی پڑھی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اور نبی اور آل نبی پر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج ہم سب یہاں پر مولانا رفیق صاحب کے گھر پر ختم کی محفل میں موجود ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے اور انہوں نے جو یہاں پر اپنے گھر میں محفل ختم ثانی جو رکھی ہے اللہ رب العزت ختم پاک کی برکت سے ان کے گھر میں مزید برکت عطا فرمائے. ان کو ان کے عیال کو ان کے بچوں کو بچیوں کو مولا سب کو اس کی برکت عطا فرما اور ہم سب پر اپنا فضل فرما. ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا شکر اور بہت بڑا احسان بہت بڑا احسان بے شک بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسان تو سبھی ہیں, ہر مذہب کا ماننے والا انسان ہی تو ہے اور وہ بھی انسان ہی ہے کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں. ہر کوئی انسان ہے. تو اللہ رب العزت وہ تو مالک ہے, وہ تو خالق ہے, جس کو جس حال میں چاہے رکھ سکتا ہے کیونکہ مالک ہوتا ہے. مالک کو اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی جس حال میں چاہے, وہ اس کی حکمت ہوتی ہے. لیکن ہم رب کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان تو بنایا لیکن ساتھ میں مسلمان بنایا. یہ بہت بڑا شکر ہے جس کا مگر زندگی بھر اگر ہم اسی بات کا شکر کرتے رہیں لیکن ہم اس رب کا شکر نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد رب کا یہ بہت بڑا احسان ہے. مسلمان ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, جتنے بھی فرقے والے ہیں, باطل فرقے والے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن یہ رب کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بھی بنایا اور مسلمان کے بعد ہمیں حضور کا غلام بھی بنایا. بے شک سبحان اللہ. اور حضور سے محبت کرنے والا بھی بنایا. رب کا بہت بڑا شکر ہے اور یہ میرے رب کا ہم پر فضل ہے اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نظر عنایت ہے کیونکہ میرا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے اور میرا نبی میرا رسول رحمت للعالمین ہے. تو جہاں جہاں پر رب کی ربوبیت ہے وہاں پر میرے نبی کی رحمت بھی ہے. تو جس پر نبی کی رحمت کا چھینٹا پڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور رب کی نبی کی رحمت کا چھینٹا اسی پر پڑے گا جو اس قابل ہوتا ہے, جس کا دل رب نے اس قابل بنایا ہے اور اس کا دل اس قابل ہے کہ وہ نبی کی رحمت کو قبول کر سکے اور حضور کی غلامی کو قبول کر سکے. یہ رب کا کسی پر فضل ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا شکر کرنا چاہیے, مولا تو نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے اور مرتے دم تک ہمیں اسی غلامی پہ ثابت قدم رکھ. اور جب ہم قبر میں اٹھیں تو یہ کہہ کر اٹھیں ہم تو غلام نبی ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. رب ہمیں اپنے نبی کی غلامی پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہر وقت جب بھی آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے اپنی امت کے لیے یہ دعا کیا کریں, مولا
ہمیں اپنے حضور کی غلامی میں ثابت قدم رکھیں، آمین اور جو حضور کا غلام رہے گا، جو حضور کے دین پر ثابت قدم رہے گا، تو امید ہے کہ جو حضور کا ہو گیا وہ رب کا بھی ہو گیا، اور جس کو حضور نے قبول کیا تو وہ ہر جگہ قبول ہی قبول ہے، اور جس کو حضور نے رد کر دیا، جو حضور کی بارگاہ سے رد ہو گیا تو وہ ہر جگہ سے رد ہی ہے، وہ ہر جگہ سے مردود ہے جو حضور کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ وہ ہے نا کہ امام اہل سنت نے فرمایا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یعنی جو حضور کے در سے پھر گئے نا اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، حضور نہیں، بس اللہ ہی ہے، تو امام اہل سنت نے فرما دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سبحان کچھ نہیں اللہ۔ ملتا ان کو۔ اس لیے اگر ہمیں حضور کا در مل جائے نا تو حضور کے در سے پھر ہمیں رب کی بارگاہ بھی مل جائے گی، پھر رب بھی راضی ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ حضور کا در مل جائے، اور جس کو حضور کا در مل گیا، نبی کا جو ہو گیا اور نبی کی غلامی جس کو مل گئی، وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہاں پر میں ایک بہت پیاری حکایت اور یہ حدیث بھی ہے، اور تاریخ کی کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ علامہ پیر کرم شاہ اظہری بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، انہوں نے کئی کتابوں کی شرح لکھی اور تاریخ لکھی، انہوں نے ایک سیرت النبی ایک کتاب لکھی ہے 6 جلدوں کے اندر، بڑی پیاری کتاب ہے حضور کی سیرت کے تعلق سے۔ اس میں نے ایک بہت پیاری حدیث بیان کی ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے، اور جو یہ راستہ تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ آج تو گاڑی میں ہے، کچھ گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، تو یہ پیادل سفر تھے، اور راستے بھی شاندار کے نہیں تھے، پرخطر راستے ہوا کرتے تھے، اور کہیں کہیں دن بلکہ کہیں کہیں مہینے لگتے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں۔ اور لوگ جب چلتے تھے تو کچھ نہ کچھ تحفہ، وہ توشہ زادے راہ راستے میں کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کے چلتے تھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے ہجرت کریں مدینہ کی طرف، تو میرے آقا کریم چلے، اور میرے آقا کریم کے ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور ایک سیدنا صدیق اکبر کے غلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کی خدمت کے لیے مامور تھے۔ جب یہ چلے تو پھر آپ نے جو حجاج کرام میں دیکھا ہوگا کہ مدینہ سے نکلے، پھر غار سور میں، غار حرا میں وہ چلتے، وہ پورا آپ نے وہ تمام نشانیاں دیکھی ہوں گی۔ جب میرے آقا کریم چلے تو ساتھ میں کچھ کھانے کی کچھ چیزیں لی، اس میں بتایا جاتا ہے کھجور تھا یا جو بھی کچھ چیزیں اس وقت کے حساب سے تھیں وہ لے لی، اور چل پڑے سفر کے لیے، ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف۔ جب چلے تو جب کچھ دن تک چلے تو جو ساتھ میں کھانے پینے کی جو چیزیں لی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے جو راستے میں پڑتا تھا، پہنچے تو اب یہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، جو زیادہ راہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ اگر دیکھو ادھر کوئی بھیڑ بکری والا ہو یا کوئی کسی کا کوئی خیمہ وغیرہ ہو، ان کے پاس جاؤ، اگر کوئی کھانے کی چیز ہو تو وہ دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا غلام گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جنگل میں خیمہ لگا ہوا ہے، جو وہاں پر بکریاں وغیرہ جو چراتے ہیں وہ ان کا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، دودھ ہے یا گوشت ہے یا کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس ہے کھانے کی تو ہم تمہیں قیمت دے دیں گے، قیمت میں ہمیں دے دو۔ تو جب یہ سیدنا صدیق اکبر گئے یا آپ کے غلام گئے، جب وہاں دیکھا اس خیمے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، بس 2 ماں بیٹے ہیں، اور اس عورت کا نام تاریخ میں آج بھی موجود ہے، اس کا نام تھا